کانہو فسوف ترانی، اگر پہاڑ بھی ٹھہر جائے، اپنی جگہ رہ جائے تو بھی دیکھ سکتا ہے مجھے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑی پر تجلی فرمائی، اس طور پر جہاں موسیٰ علیہ السلام تھے، تو وہ جو چٹان تھی وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام مدہوش ہو کے گر گئے۔ فلما افاق، جب وہ افاقہ ہوا، وہ حالت ذرا اس میں نارمل ہوئی، تو قال سبحانک تبت الیک وانا اول المسلمین، پاک ہے آپ کی ذات، میں توبہ مانگتا ہوں کس چیز کی میں نے گویا ہمت کی تھی اور درخواست کی تھی، میں پہلا ہوں اسلام لانے والا، فرما برداری کرنے والا۔ یہ آیت بتا رہی ہے لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ ویسے میں بتلا دوں کہ اس کو مفسرین لا رہے ہیں، حضرت عائشہ اس روایت سے، اس آیت سے کوٹ نہیں کر رہی، وہ پہلی آیت سے کوٹ کر رہی ہیں۔ کیا تھی پہلی آیت؟ جس میں یہ تھا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار۔ لیکن یہ آیت جہاں تک ہے، اس کو حضرت عائشہ تو نہیں لا رہے ہیں، لیکن دوسرے مفسرین جن کا یہ کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھا، وہ اس آیت کو بھی دلیل میں لا رہے ہیں۔ ویسے پتہ نہیں، میں نے کبھی کسی تقریر میں، ہو سکتا ہے کہ یہاں معراج سے متعلق تقریر میں اس مسئلے پر میں نے بات کی ہو، اور میں اب اس کو لاؤں کہ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے، خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، خاص طور پر میں اس آیت کو کہہ رہا ہوں، وہ نہیں کہہ رہا ہوں جس سے آیت سے استدلال کر رہی ہیں۔ یہ آیت جہاں تک ہے جس سے بعض مفسرین استدلال کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو جہاں تک اس کا تعلق ہے، اس میں تو ایک کلام کی گنجائش ہے۔ گنجائش یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں ہیں، وہ دنیا میں کے ضرورتوں کے واسطے جو آنکھ دی جاتی ہے اسی آنکھ سے دیکھنا چاہ رہے تھے، کہا گیا کہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دنیا سے اگر کسی اور دنیا میں لے جایا جائے، کسی اور عالم میں لے جایا جائے، اور وہاں کی قوتیں اور وہاں کی جو ہے توانائیاں اور وہاں کی صلاحیتیں اگر اس کو دے دی جائیں، پھر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ضروری تو نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ مثلا آخر جنت میں اہل جنت دیدار تو کریں گے، وہ بات الگ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کس طرح ہوگا، تجلی خداوندی کا ہوگا، کیا ہوگا، لیکن دیدار کا لفظ تو آتا ہے، اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو اہل جنت کو چونکہ آنکھیں جو وہاں ملیں گی وہ یہاں کی نہیں ہیں، دنیا کی ضرورتوں کے واسطے جو آنکھیں دی گئی ہیں، وہاں کی آنکھیں اور وہاں کی ساری قوتیں جو ہیں وہ بالکل مختلف ہوں گی، وہ اس عالم کے مناسب ہوں گی۔ سمجھ میں آیا؟ آپ دیکھ لیجئے، اب یہاں کیا ہماری صلاحیتوں کا یہ حال ہے کہ ہم جس چیز کا ارادہ کریں اور جس چیز کی خواہش کریں، ادھر دل میں خواہش آئے ادھر وہ چیز آ جائے؟ نہیں ہو سکتا ہی، یا ہماری قوت، ہمارے ارادے اور خواہش کے اندر اتنی قوت ہے ہی نہیں۔ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کے ارادوں میں یہ قوت ہو جائے گی۔ کیا قوت ہو جائے گی؟ یہ مضمون الگ چل پڑا، سمجھ میں آیا؟ یہ الگ مضمون ہے، اور خدا جانے کب اس کا موقع ہو میں کہوں کسی وقت اس بات کو کہ خلافت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو انسان کے لیے ہے، خلافت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملی ہے، تو آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تھا، جنت میں رکھا تھا، کیا کہہ کر یہ تیرا ٹھکانہ، یہ تیرا مسکن، یہ تیرا وطن۔ لیکن خطا ہوئی تو اب دنیا میں بھیجا، یہ نہیں کہ خلافت سے برخاست کر دیا، سمجھ میں آیا؟ فائر کر دیا گیا ہو، وہ نہیں ہوا، لیکن یہ خلافت جو رہی دنیا میں بھیجتے وقت، یہ خلافت ہوئی، اس کا نام ہے، اس کو کہا جائے گا کہ یہ آزمائشی خلافت ہے۔ یعنی تم کو فائر تو نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن اب تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس خلافت کا اپنے آپ کو مستحق بنائے رکھتے ہو یا نہیں، ثابت کر دیتے ہو اپنے عمل سے کہ تم اس کے مستحق ہو یا نہیں ثابت کر سکتے۔ یہ ہے آزمائشی کا مطلب۔ اسی کو قرآن شریف میں فرمایا تھا، جو آدم علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے، قُلْنَا اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ جاؤ تم دنیا میں اترو، دونوں یاد رکھنا، ایک تو سزا یہ دی جاتی ہے کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، مگر دوسری بات جس کو میں خاص طور پر یہاں لا رہا ہوں، فرمایا کہ تم میں سے جس کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی،
پھر اس کو وہ مصیبت نہ ہوگی جو مصیبت ہے اس دنیا میں جانے والے کے لیے، فلا یضل ولا یشقی. اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. اب اگر کوئی بنی آدم میں سے کوئی اپنے آپ کو اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے عقائد اور فکر و خیال کے ذریعے سے اس کو ثابت کر دے کہ میں خلیفہ ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، سمجھ میں آیا؟ تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ سمجھ میں آیا؟ کہاں جائے گا؟ آزمائش کے اس دور سے جب گزر جائے اور اس کا وہ ٹرم پورا ہو جائے جو اس کے آزمائش کے لیے رکھا گیا تھا، یعنی اس کی عمر دنیا کی، تو اس کو کہاں جانا ہے؟ پھر جنت میں، سیدھا جنت میں جاؤ، اس لیے کہ خلیفۃ اللہ کی جگہ وہی ہے. یہ بات ذہن میں آ گئی؟ اب میں جس کے لیے میں نے پوری بات بتائی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کمال کیا ہے، اس کی اپنی ذات کا کمال. یہ بہت نازک بحث ہے جس کو میں دماغ میں آئی اور میں لا رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمال قدرت یہ ہے کہ اذا اراد شیئا قال له کن فیکون. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کہہ دیتا ہو جاؤ، ہو جاتے ہیں. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمال قدرت. یہ خلیفۃ اللہ جو ہیں اس کو دنیا کی ضرورت کے اعتبار سے یہاں بھی کچھ کمال دیے گئے ہیں، لیکن اصل وہ کمال جو ایک خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اس کو ملنا چاہیے، وہ کمال اس کو ملے گا جب یہ جنت میں پہنچ جائے گا اور صحیح طور پر وہاں یہ خلیفہ ہوگا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام صحیح طور پر خلیفہ تھے جنت میں. تو وہاں کیا ہوگا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. وہاں سب کچھ وہ ہوگا جس کو تمہارا دل چاہے گا، اور جس چیز کو تم کہو کہ ہو جا وہ ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کمال قدرت تو بے شک ذاتی ہے، اور یہ جو ہے جنتی کا کمال یہ عطائی ہے، اللہ کی عطا سے ہوگا. مگر بہرحال خلیفہ تو وہی ہے. خلیفہ کو اگر اپنے کمال خود ہی مل جائے تو خلیفہ کہاں ہوگا؟ وہ تو اصل بن جائے گا. اصل کمال تو اللہ کا ہے، وہ کسی کا دیا ہوا نہیں. مگر جنتی کو یہ کمال کسی نہ کسی درجے میں دیا جائے گا جو دنیا میں نصیب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہاں کے حالات اس کے مطابق نہیں، جنت میں ہوگا. تو بہرحال یہ بحث تو دوسری آ گئی تھی، اچھی تھی، میں نے اس لیے اس کا ذکر کیا. میں نے کہا تھا کہ اسی طرح سے اہل جنت کو اللہ سبحانہ و تعالی ایسی صلاحیتیں دیں گے کہ وہاں دیدار خداوندی سے وہ مستفیض ہوں گے. معلوم ہوا کہ وہاں تو ہو سکتا ہے کسی اور عالم میں، لیکن دنیا میں نہیں ہو سکتا. دنیا میں جو قوتیں دی گئی ہیں وہ دنیا کے مناسب دی گئی ہیں، وہ عالم آخرت کے مناسب نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے جایا گیا، پہلا عمل کیا کیا گیا؟ آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں آپریشن کیا گیا. سمجھ میں آیا؟ سرجری کی گئی. کس طرح کی؟ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے حتیم میں لے جایا گیا، مجھے لیٹا دیا اور میرا سینہ کھولا گیا، اس میں سے میرا دل نکالا اور اس کو صاف کر کے اس میں کچھ بھرا اور پھر میرے سینے میں رکھ دیا گیا. تو یہ جو سرجری ہوئی ہے یہ کیا تھی؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ صلاحیتیں بھری گئی ہیں جو اس عالم کے سے متعلق ہو سکتی ہیں. ان صلاحیتوں کو بھر کر کے پھر آپ کو لے جایا گیا. تو جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ دیدار ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، وہ بحث تو نہیں.